اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، اور بہت ہی زبردست مسئلہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ عقل کو استعمال کریں، اللہ سے رہنمائی مانگیں، سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ فرمایا کیا فرما بردار اور نافرمان یہ ایک جیسے ہیں؟ کہیں فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ وہ کیا جنت والے اور جہنم والے ایک ہی جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں، جنت والے ہی زبردست قسم کی کامیابی کو پانے والے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ سورہ المائدہ کے اندر کہ دیکھو یہ جو پاک اور ناپاک یہ ایک طرح کی نہیں ہے، خبیث اور طیب یہ ایک طرح کی چیز نہیں ہے، چاہے خباثت کی کثرت ہی کتنی کیوں نہ ہو، طیب طیب ہی ہوتا ہے۔ ایک اگر مومن ہے اور پوری دنیا خباثت کے اندر پڑ جائے تو وہ ایک مومن اس سے بہتر ہے۔ پوری دنیا کے سمندر اگر اس میں ناپاکی آ جائے اور ایک گلاس شفاف پانی کا ہے، پاک اور طیب پانی کا ہے، وہ ایک گلاس اس سے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی نافرمانی کا واقعہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، اس سے بہت کم لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ وہ یوم السبت والوں کا واقعہ، ہفتے والوں کا واقعہ۔ ایک سمندر کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے ایک بستی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اور پھر ایک حکم دیتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس حکم کو ماننے والے کون ہیں اور اس حکم کے انکاری کون ہیں، اور اس حکم کو جائز کرنے کے لیے ہیلے بانے کون کرتے ہیں۔ گویا یہ تین قسم کے اس میں گروپ بن جاتے ہیں۔ تو اس بستی کو اللہ نے آزمایا اور کہا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، اور آزمائش کا ذرا انداز دیکھیں کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں اچھل اچھل کے گویا آتی تھیں، بہت زیادہ نظر آتی تھیں، اور اس بستی کا جو ذریعہ معاش تھا وہ انہی مچھلیوں کے اوپر تھا۔ اب ہفتے والے دن وہ بہت زیادہ نظر آتی تھیں، سامنے آتی تھیں، اور ہفتے کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں اس میں وہ زیادہ اس طرح نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روٹین کے تحت جس طرح مچھلیاں ہوتی ہیں اس طرح ہوتی تھیں۔ اب جو نافرمان قسم کے لوگ تھے، اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک، بے صبرے، انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اور خوب پکڑی اور خوب منافع کمایا، اور خوب ان کی تجارت گویا پھلی پھیلی، خوش ہو گئے۔ اور اگر دوسرے لوگ ان کو منع کرتے تھے تو وہ منع نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک اور نظریہ ان کے علماء نے گڑھا، ہیلا اس کو کہتے ہیں، ہیلا کرو جی، کچھ طریقہ نکالو جی، کچھ گنجائش نکالو۔ کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا کام کرو، ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ کا حکم بھی قائم رہے اور بات بھی بن جائے۔ اس طرح کا جو فلسفہ ہوتا ہے اس کے اوپر میرے پیارے بھائیوں غور کرو۔ میں آج اس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ڈائریکٹ اور کھلے عام نافرمانی بھی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کو ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ سمجھتے یہ ہیں کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ بڑی سادہ سی بات تھی کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنی ہے، بس جو پکڑے گا وہ نافرمان ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر اس کی تعویل کرنے کی اور اس میں ہیلا نکالنے کی۔ یہی تو آزمائش تھی۔ لیکن ان لوگوں کے ذہن میں ایک ایسی بات آئی، انہوں نے کہا اس طرح کرو، ہفتے والے دن دریا کے کنارے بڑے بڑے تالاب بناؤ، اور وہ بھی ان میں بھی پانی بھر جائے گا۔ جب ان کے اندر پانی آئے گا ظاہر بات مچھلیاں بھی اندر آ جائیں گی، اور شام کو جب پانی واپس جاتا ہے، اترتا ہے، یا اس کو بند کر دو، تو اتوار والے دن تالاب سے وہ ساری مچھلیاں پکڑ لو۔ تو اس طرح دیکھیے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی نا جی، ہفتے والے دن تو خود آئی ہیں نا جی، خود آ گئی ہیں۔
یہ جو خود آنے والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی وہ بات بھی کبھی ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ مولویوں نے دین بہت بگاڑ دیا ہے، یہی فتوے دیتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں۔ کسی مولوی صاحب نے جو ہے گھر میں آ کے دیکھا کہ مرغی پکی ہوئی ہے، بیوی بیگم کو کہا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، میں تو نہیں خرید کے لا کے دے گیا تمہیں۔ کہتی ہے محلے والوں کی تھی، آج بڑا تنگ کرتی تھی، بس روز آ جاتی تھی، آج میں نے اس کو ذبح کر کے پکا لیا۔ تو اس نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا، حرام حرام حرام، لا حول ولا قوت، جس طرح یہ کہتے ہیں ان کا انداز ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، میں نے تو کھانا، آپ چٹنی سے کھا لیں یا کسی اور چیز سے، میں نے کھانا آج اس کو۔ مولوی کی بیوی تھی، تو جب وہ کھانے لگی تو جب وہ مولوی صاحب کو رال ٹپکی تو اس نے پھر ہیلا نکالا۔ یہ ہوتا ہے ہیلا میرے بھائی، یہ بات سمجھانے کے لیے بیچ میں یہ بات لا رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو وہ جو آنڈی پکائی تھی تو جو پانی ڈالا تھا وہ اپنا ڈالا تھا یا کسی اور کو؟ ان کا پانی اپنا تھا۔ اس نے کہا مرچیں وہ بھی اپنی، مسالے اس نے وہ بھی مسالے اپنے، سارے گنے، اس نے گھی سب کچھ اپنا تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، شوربہ مجھے ڈال دو، یہ ہوتا ہے ہیلا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ شوربے سے کھا لیجیے گا۔ اس نے جب ڈالنے لگی تو کچھ وہ بوٹیاں سامنے آئیں، جب آ رہی تھی تو اس نے ان کو پیچھے ہٹایا۔ تو مولوی صاحب کہنے جو خود آ رہی ہیں اس کو تو نہ پیچھے ہٹاؤ نا، تو جو خود آ رہی ہیں، یہ ہوتا ہے خود آنے کا معاملہ۔ یہ ایسے حرام خور مولوی ہیں، یہ ناجائز کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کی بے شمار مسالے موجود ہیں، ابھی میں ان کا ذکر کروں گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا جو خود آ رہی ہیں تالاب کے اندر وہ کیسے حرام ہے، وہ تو نہیں، حرام تو نہیں کر رہے، وہ خود آ رہی ہیں نا جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنی ہے، ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی ہیں، ہفتے والے دن تو وہ خود تالاب میں آئی تھی نا، ہم نے تو تالاب سے اتوار والے دن پکڑی ہیں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی لعنت برسائی، ایسا غصہ اور غضب ہوا مالک کا ان کے اوپر کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہی بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ یہ جائے کہ ہیلے کے ساتھ پھر اس کو اللہ سے گویا زیادہ سمجھدار بننا اور اللہ کو فراڈ کرنا، تم نے کیا سمجھا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا ہستی ہے وہ تمہارے اس فراڈ کے اندر آ جائے گا؟ تو وہ اس کا غضب نازل ہوا۔ بالکل یہی کام 100% یہ آخری امت کر رہی ہے بے شمار معاملات میں۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھو یہ سود کون نہیں جانتا ہے سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح حکم دیا، اور بلکہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے لیے سخت حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن کے اندر کسی گناہ کے لیے تو وہ یہ سود ہے۔ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کہا ہے کہ شراب پینا یا اور کوئی برے کام کرنا، چوری کرنا، تاکہ خنزیر کھانا بھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ نہیں کہا ہے سوائے سود کے۔ سود کے بارے میں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اللہ نے جنگ ہے اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے تو۔ بتائیے کون چھوڑ رہا ہے؟ پورے اسلامی ممالک اس کے اندر پوری طرح ملوث ہیں، سارے 100% ان کی معیشت کے اندر سود ہے۔ اور اس کو اب کس طریقے سے ہیلا کرتے ہیں، کس طرح بحثیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء تقی عثمانی جیسے عالم دین نے اس کا ہیلا ایسا نکالا، انہوں نے کہا میزان بینک کام کرو، یہ اسلامی بینک ہے، اسلامی یعنی اسلامی سود ہے، وہ جو غیر اسلامی سود ہے نا وہ حرام ہوتا ہے۔ پھر میں چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ کراچی میں ایک دفعہ ایک دودھ کی وہ دکان تھی دہی کی، وہاں سے میں دودھ دہی لیتا تھا، تو ایک دن میں نے دیکھا وہاں جو آدمی تھا اس نے تعویذ پہنا ہوا، تو میں نے اس کو بہت سمجھایا، میں نے کہا یہ شرک ہے، نبی علیہ السلام نے تعویذ پہننے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ من تعلق کا تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ پر وہ نہیں مان رہا تھا، وہ کہتا بڑے پیر صاحب نے دیا، یہ کیا وہ کیا۔ ٹھیک ہے اپنی تمہاری مرضی۔ دوسرے تیسرے دن یا اگلے ہفتے میں پھر جب گیا وہاں تو ایک دوسرا آدمی تھا اور ایسا لگ رہا تھا وہ اس کا اونر ہے، تو اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ آپ کا یہ جو یہاں آدمی رکھا ہوا ہے یہ تو تعویذ پہنتا ہے، میں نے بہت اس کو سمجھایا، تو میں نے کہا چلو اس کو بنے اسی کو بھی دعوت ملے گی، تو وہ نہیں مانتا۔ کہتا جی ہاں میں نے بھی بہت سمجھایا ہے، کہتا وہ مانتا ہی نہیں، اتنا کٹر مشرک ہے، تو میں نے بہت اس کو سمجھایا لیکن وہ بھی نہیں مانتا اس کو۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، خود اس نے گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے۔ میں نے کہا ذرا یہ سامنے نکالے، ڈوری سی نظر آ رہی ہے، باہر نکالے، یہ تو لگتا ہے آپ نے بھی تعویذ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس نے بالکل تعویذ دکھایا، اس نے کہا نہیں یہ تعویذ ہے لیکن یہ اہل حدیثوں نے دیا ہوا ہے، اور اس نے جو پہنا وہ بریلویوں کا ہے، یعنی بریلویوں کا تعویذ شرک ہے، اہل حدیثوں کا جو تعویذ ہے نا وہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا، علماء کا، اللہ کے بندو،
کہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ کو جو کہا گیا تھا یہ اجرت نہ لو دین کے اوپر، کہتے ہیں وہ تو یہ ان کے لیے تھا نا جی حرام، ہم ہمارے لیے تو نہیں ہے نا جی، ہمارے لیے حلال ہے، اذان دینے کے پیسے، صلات پڑھانے کے پیسے، امامت کے مدرسوں چلانے کے اندر قرآن اور حدیث پڑھانے کے پیسے انہوں نے حلال کر لیے، حرام کو حلال کر لیا۔ حالانکہ 28 آیتیں ہیں قرآن کی اور حدیثوں کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام فرمائیں اقرا القرآن ولا تقلو بھی، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا، مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اس طرح ہجے کر کے چیزیں بتا دی گئیں۔ آج مؤذن اس کو رکھتے ہیں جو اجرت لے، یقین کریں کئی مساجد کے اندر کہ میں اذان دینا جو کہتے ہیں نہ اجرت لو تب رکھیں گے، تو اس طرح ضد کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے حرام کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اس سود کو بھی کس طریقے سے کبھی قسطوں کے انداز میں سامنے آتا ہے یہ سود، کبھی ہر طریقہ ہر ہیلا استعمال کرتے ہیں، اور اوپر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور کتنی نافرمانیاں ہیں ان کے اوپر بھی ذرا غور کرو، کیونکہ جن نافرمانیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے دنیا بنتی ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، یاد رکھیے وہی اصحاب سبت والا انداز ہے بالکل۔ اس کے اندر جو عقیدے کا معاملہ ہوگا، جو عقیدے کے اندر خرابی کوئی ڈالے گا وہ تو شرک کے زمرے میں آئے گا، اور جو عمل کا کوئی معاملہ آئے گا خرابی، وہ عمل کی خرابی کے اندر آئے گا، کیونکہ دنیا بنتی نظر آتی ہے۔ آج سب سے زیادہ دنیا نظر آ رہی ہے بنتی ان کو، علماء کو، یہ الہ کا مسئلہ چھپانے میں اور توحید کا مسئلہ چھپانے میں ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پوری دنیا بھی لے لو گے تو تب بھی متاع قلیل ہے حضرت صاحب۔ ان کو مولانا کہتے ہیں، حالانکہ مولانا نہیں، یہ مال لانا صاحب ہیں، مال لانا صاحب۔ فضل الرحمان صاحب سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے جو اجرت لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل نہیں، انگارے ہیں جہنم کی آگ کے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے۔ امام کعبہ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ 60,000 جو ریال ہے یہ اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا ہے، گزارا ان کا نہیں ہوتا، اندازہ لگائیے ان کا گزارا جا کے صرف جہنم کی آگ کے اندر جا کے ان کا ہوگا، جب خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا سب کو، بڑے بڑے جتنے ہیں۔ آج کتنے پرائم منسٹر کے منہ سے بھی ایک دفعہ سنا تھا کہ بنی گالا کا یہ سارا معاملہ ہے، اتنے لاکھ میری تنخواہ ہے جو ہے، میرا گزارا اس سے بھی نہیں ہوتا ہے، کچن نہیں ہوتا ہے، سب کے گزارے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہے، بیت المال کھانے کی، جو مسلمانوں کا بیت المال ہے۔ بہرحال وہ بیت المال بھی اب حرام ہی ہے، چونکہ اس کے اندر اوقاف کی آمدنی ہے، مزاروں کی آمدنی اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، تو وہاں سے بھی اتنا لوٹتے ہیں کرپشن کر کر کے، پھر بھی نہیں تھکتے ہیں، اور کس قدر ظالم وہ ہیں جو انہی کو پھر دوبارہ بار بار موقع دیتے ہیں تاکہ اس ملک کو لوٹیں، عوام کو لوٹیں، ان کے خون کو چوسیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ذرا ترس نہیں آتا ہے۔ بہرحال چند دنوں چند لمحوں کا معاملہ ہے، جب مرتے جائیں گے، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ اور دنیا کے اندر کتنی ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی، اندازہ لگائیے۔ جتنے بھی آج مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، کوئی ان کی اجتماعی طور پر عزت نہیں ہے، 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جب جہاں اللہ کا نظام 100% وہاں نافذ ہو، اور کہیں تو بالکل علانیہ نافرمانیاں ہیں، اور کہیں ہیلے بہانے کے ساتھ یہ نافرمانیاں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہر بندے کو سوچنا چاہیے، خاص کر اس رمضان کے اندر، کہ چاہے خواتین کی بے پردگی کا معاملہ ہو، ان کے یعنی بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی یعنی شرعی عذر کے باہر نکلنے کا معاملہ ہو، کمائی کرنے کا معاملہ ہو، نوکریاں کرنے کا معاملہ ہو، بے پردگی کا معاملہ ہو، مردوں کے کلین شیو کا معاملہ ہو، کیونکہ کلین شیو کرنے سے معاشرہ خوش ہوتا ہے، ادارے میں شاید عزت ہو جائے، اور داڑھی رکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نوکری سے کوئی نکال دے گا، یا معاش ان کی بند ہو جائے گی، تو دنیا حاصل ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ تو یاد رکھو پہلے بھی یہی کچھ ہوا تھا، دنیا حاصل کی تھی انہوں نے، کاروبار چلتا تھا ان کا اللہ کی نافرمانی سے، تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر غضب ڈایا ان کے اوپر۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، لین دین کے معاملے میں بھی، ناپ تول کے معاملے میں بھی بڑی سختی آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جس طرح یہ سارے کے سارے 2 نمبری مال ملاوٹ اس کے اندر کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یعنی ان کا بزنس شروع ہو جاتا ہے رمضان کے اندر۔ اندازہ لگائیے پچھلے دنوں میں ایک ہندو سینیٹر نے پارلیمنٹ کے اندر شرم دلائی ان کو کہ شرم کرو مسلمانوں،
رمضان سے پہلے یہ ریٹ تھے اور رمضان کے اندر تم نے ریٹ بڑھا دی اپنے بھائیوں کے اوپر، تم کس طرح غریبوں کے اوپر ذرا تمہیں ترس نہیں آتا؟ اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ کتنے میرے دوست ہیں وہ مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے ان کو مسلمان کرو، ان مولویوں کو مسلمان کرو، ان تاجروں کو مسلمان کرو، اپنے سسٹم کو مسلمان کرو، پہلے خود مسلمان ہو۔ بڑی زبردست بات اس نے کہی ہے، اس کے اوپر علیحدہ ایک میرا ویلاگ ہے، اور یہاں اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے کہ پہلے یہ علماء مسلمان ہوں، پہلے بریلویوں کو مسلمان کرو، پہلے دیوبندیوں کو مسلمان کرو، پہلے اہل حدیثوں کو مسلمان کرو، پہلے تقی عثمانی کو مسلمان کرو، اور پہلے طارق جمیل کو مسلمان کرو، پہلے فضل الرحمان کو مسلمان کرو، پہلے خلیل الرحمان کو، منور سلطان کو مسلمان کرو، پہلے محمد حنیف کو مسلمان کرتے، وہ شرک کے اوپر جو مر گئے ہیں، کفر کے اوپر، جو بھی مودودی صاحب ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں، سارے اس کے سارے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کی کنیکشن ہے۔ رسائل مسائل پڑھو مودودی صاحب کی، قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی ہے اس نے، اور ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود پوری زندگی اس کا دفاع کرتے رہے۔ علی انجینئر تو فخر کے ساتھ ان کو کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں، اور دوسرے یہ جتنے شرک اور کفر پھیلاتے ہیں کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان کو چندے دیتا ہوں۔ تو پھر کون سا دین کا تم کام کر رہے ہو؟ کفر و شرک پھیلانے والے شرک کے اڈوں کو جب تم چندے دیتے ہو تو بتاؤ پھر تمہارا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں، چرس نہیں پیتا ہوں، لیکن چرسیوں کو میں پیسے دیتا ہوں، اور چرسیوں کی دکانوں جہاں میں ان کو بڑی بڑھا چڑھا کے میں ان کو کہتا ہوں ذرا اور بزنس کو پھیلاؤ اپنے کو، لیکن میں خود تو نہیں پیتا ہوں نا جی، میں خود تو سوٹے نہیں لگاتا ہوں نا، تو بتاؤ اس کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے بندو، اللہ کو فریب نہ دو، یہ فریب ہے اللہ کے ساتھ، کفر و شرک کرنا، اور کفر و شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا، کفر و شرک کرنے والوں کو اپنا امام اور امیر جماعت بنانا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے جمہوریت کا مشرکانہ نظام، کس طرح اس کو اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، بتاؤ اسلامی جمہوریہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ جمہوریت عوام کی خدائی ہے، یہ کفر و شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین یہ نظام حکومت ہے، یقین کیجئے اس سے زیادہ بڑا بدترین نظام حکومت کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں ایک کوئی ظالم اگر حکمران ہے وہ اس سے کم ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو ایک ہوتا ہے، ایک ہی کھاتا پیتا ہے، یہاں سارے مل کے کھاتے ہیں، کوئی کسی کا وہ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ سارے ملوث ہوتے ہیں جرائم میں۔ جس طرح آج دیکھیے نہ جج صاحبان ان کو روکتے ہیں، نہ ہمارے عسکری لیڈر ان کو روکتے ہیں، نہ سیاسی لیڈر، نہ علماء، سب مل گئے آپس میں اور مل کے کھاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن محمود الحسن صاحب نے اس کو کیسے ثابت کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی جائز قرار دے، یعنی پکارا جائے اللہ کے نیک بندوں کو، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، یہ ہوتا ہے ہیلا، یہ ہوتا ہے ہیلا۔ اسی طرح محمد حنیف نے سجدہ تعظیمی ثابت کرنے کے لیے جو ملائکہ نے کیا تھا نا جی، سجدہ وہاں ملائکہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بتاؤ کہاں سے کوڑی لایا ہے؟ وہ اور معاملہ ہے، وہ اللہ کا حکم موجود ہے۔ حضرت صاحب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرا دیا اپنے دماغ کے مطابق، کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اپنا حکم چلایا اس نے جماعت کے اندر، ڈنڈے کے زور سے اس کو منوایا، کہتا ہے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی مشیت ہے، خود اس نے چاہا یہ معاملہ کرنا، اور کہتا ہے اللہ خوش ہو گیا۔ اللہ نہیں خوش ہے، تو خوش ہوا تھا، جب جس نے یہ سجدہ مانا ہے مشرکانہ، وہ تو خوش ہو گیا تھا، اللہ تو ناراض ہو گیا، اللہ کی لعنت پڑی ایسے لوگوں کے اوپر اور پڑے گی۔ حالانکہ بہترین تفسیر اس کی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دیکھو یہ خواب کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مصر میں دیکھو نہ 7 دبلی گائیں تھیں نہ 7 موٹی گائیں تھیں، خواب کی تعبیر ہے کہ دبلی گائیں موٹی گاؤں کھا گئی، یعنی وہاں قید سالی ہوئی اور پھر ہریالی ہوئی، یہ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھی، کوے کھا رہے تھے یا پرندے کھا رہے تھے، تو بظاہر تو بڑا اچھا ایک اس میں نکلتا ہے کہ پرندوں کو آپ کھانے کھلا رہے ہیں، جس طرح آج کل کون دانے ڈالتی ہے، کوئی چینی ڈالتی ہے، تو وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھانسی چڑھے گا، سولی چڑھے گا، اور چیلیں اور کوے نوچ نوچ کے اس کو کھائیں گے۔ یہ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، بے شمار جگہ نبی علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر بتائی ہیں، تو تعبیر بالکل جو ہوتی ہے اس کا ایک تعویل ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے، معنی مفہوم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح جب کوئی چیز نہیں پوجنی پکارنی کسی کو، کوئی مورتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کوئی عکس نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ مزار اور گنبد نہیں ہونا چاہیے، تو دیکھو انہوں نے کس طرح ہیلے بہانے سے گنبد بنائے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے جی۔ اچھا تمہارے شرک نہ کہنے سے کیا وہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہیلے ہوتے ہیں، جس طرح سبت والوں نے کہا تھا یہ نافرمانی نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ تو جو چیز شرک ہو اس کو کوئی شرک نہیں ہے،
جمہوریت شرک نہیں ہے، بادشاہ کے سامنے سر جھکانا شرک نہیں ہے، اور گمبد شرک کی علامت نہیں ہے۔ یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ گا؟ وہی جرم کر رہے ہو جو سبت والوں نے کیا تھا، اسی آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو جس طرح سبت والے ڈال دیے گئے تھے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اس فرقہ بندی سے، مسلک پرستی سے، شرک اور کفر سے، جمہوری نظام سے نکلو، ورنہ ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا، چاہے تم صدر صاحب ہو، وزیر اعظم صاحب ہو، جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، یا پولیس افسر ہو، یا بڑے قارون کے خزانوں کے مالک ہو، خان صاحب ہو، چودھری صاحب ہو، راجہ اور مہاراجہ اگر تم اپنی حویلیوں کے آگے لکھو، لیکن ایمان عقیدے کی طرف اگر نہیں آؤ گے، شرک اور کفر کے اوپر جمے رہو گے، یعنی مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھو گے، ان کو اپنا امام مانو گے، اللہ کے دشمنوں کو جن کا کفر کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت، یہ مولوی اور پیر اور یہ سیاسی لوگ، یہ سارے جو اللہ کا راستہ روکتے ہیں اور ان کو جو اپنا لیڈر بنائے، اپنا امام بنائے، اپنا امیر جماعت بنائے، مالک فرماتا ہے کوئی کافر یہ کام کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا۔ مومن سے برات کا اعلان کرے گا، بیزاری کا اعلان کرے گا، بس صرف ایک تعلق ہے، یاد رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ صرف ایک تعلق ہے، دعوت کا تعلق ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ جب تک تم ایک اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، توحید کی طرف نہیں آؤ گے، ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے، ہمارے اندر سے اٹھتا ہوا بغض ہے، دشمنی ہے، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ہمارا، یعنی دنیاوی لحاظ سے تو ہم ان کا معاملہ کریں گے جس طرح اگر والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن دلی اور قلبی تعلق ان کے ساتھ وہ مومنانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن بھائی ہمارے وہ ہیں جو اللہ کو مانے، اکیلا مالک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی فرقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی جمہوری اور یہ ساری پارٹیاں شیطانی پارٹیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذرا بال برابر بھی تعلق ہے تو یاد رکھنا پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔